سوگواران سید الشہداء ایام عزا کا آخری دن، اور تقریباً ہر جگہ یہی ایک الفاظ بشکل نوحہ خوانی سنائی دے رہے ہیں: اے فاطمہ کے غریب لال الوداع، اے فاطمہ کے غریب لال الوداع۔ مولا شاید ان 2 مہینے 8 دنوں میں وہ خدمت کا حق نہ ادا ہو پایا ہو۔ آج یہ مجمع ایام عزا کے آخری دن اس عہد کے ساتھ یہاں بیٹھا ہے کہ مولا آپ کربلا میں علی اکبر پہ رو نہ پائے، مگر آج یہ مجمع آپ کے کڑیل جوان پر رونے کے لیے بیٹھا۔ آقا، آپ نے کربلا کے مقتل میں قاسم کے پامال لاشیں چن کر خیمے تک پہنچا دیے، مگر آج یہ مجمع اسی حسن کی نشانی قاسم پر آنسو بہانے کے لیے بیٹھا ہے۔ مولا، آپ نے کربلا میں اپنے برابر کے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لیے، مگر آج یہ مجمع اسی غازی پر آنسو بہانے کے لیے بیٹھا ہے۔ مولا، کربلا کے لفظوں کو ہم غریب اس انداز میں بھی ادا کر سکتے ہیں: آقا، کربلا میں آپ نے اصغر کی لحد بنا لی، مگر آج یہ اتنا بڑا مجمع اصغر کی بے کسی پر رونے کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ آقا، ان کے بچے سلامت رہے، ان کا گھر سلامت رہے، ان کا کاروبار سلامت رہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کی آواز گریہ آہستہ آہستہ بلند ہو رہی ہے۔ آزادارو، ایک زمانے سے یہ خدمت کرتا آیا ہوں، اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ ایک زمانہ ہو گیا مجھے یہاں تقریر کرتے ہوئے، یہ مجمع ہر سال جمع ہوتا ہے۔ اے میرے مالک، یہ مجمع سلامت رہے، ان کا گھر سلامت رہے، ان کے بچے سلامت رہے۔ یہ اس زہرا کے اجڑے ہوئے گھر پہ رو رہے ہیں جس کے لال کا لاشا کربلا میں کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، آج تک اس کا صحیح اندازہ نہ لگ سکا۔ حسین کے جسم پر جتنے زخم لگے وہ تو مقتل کی کتابوں میں آ گئے، مگر شام غریبہ میں جب حسین کا لاشا پامال ہو گیا تو یہ جسم کتنے حصوں میں بٹا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں رونے والوں، آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ آپ نہ گریہ کریں گے تو کون گریہ کرے گا؟ اگر یہ مجمع آج مصائب سن کے رویا تو کیا رویا؟ آج دوہرا غم ہے، ہمارے زمانے کا امام یتیم ہو گیا۔ مولا، آپ کو آپ کے بابا کے پرسے کے ساتھ آپ کے جد حسین کا پرسہ۔ سوگوارو، 2 لفظ الگ سے پڑھنا چاہتا ہوں جو برابر ذاکرین سے آپ سنا کرتے ہیں، مگر ذرا سا نوعیت بدلی ہے۔ آپ یقین کریں، ہم اگر کسی غم میں مبتلا ہو جائیں تو ہم کسی کو یاد نہیں کر پاتے۔ غم میں اگر آدمی خدا کو نہ یاد کرے گا تو کسے یاد کرے گا؟ مولا کو نہ یاد کرے گا تو کسے یاد کرے گا؟ آپ اپنی قیمت پہچان لیں تو شاید اس تقریر کا حق ادا ہو جائے۔ کربلا میں حسین نے آپ کو اس وقت یاد کیا جب علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکے، جب عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا چکے، جب بے شیر کی لحد بنا چکے، جب اون و محمد کا جنازہ اٹھا چکے۔ جزاک اللہ۔ کوئی نیا فقرہ نہیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، برابر ذاکرین سے سنا کرتے ہیں، اور یہ فقرہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ عزادار اپنی قیمت پہچان لے، عزادار اپنی منزل پہچان لے کہ جب فاطمہ کا لال وقت رخصت
سید سجاد کے خیمے میں آئے تو مولا نے 2 فقرے کہے اپنے لال سے، میرے لال پلٹ کے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ سوگوارو، رونے والو، آپ نے حق گریہ ادا کر دیا۔ میں ہماری کی تقریروں کو بہت طولانی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، 2-3 لفظوں میں مصائب کو سمیٹ دوں۔ میں نے آج تک دنیا میں کسی ہماری کا جلوس ایسا نہیں دیکھا جس میں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کا مصائب نہ پڑھا جائے۔ 8 ربیع الاول ادھوری رہ جائے اگر زندان میں سونے والی سکینہ کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ کو رباب کو پرسا دینا ہے۔ اے سکینہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مجمع بڑی زحمتوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ آپ کیسے بیٹھے ہیں یہ میں کیا جانوں، آپ کا خدا جانتا ہے، مگر آپ مجھے صرف اتنا بتا دے کہ آپ اس انداز میں تو نہیں نہ بیٹھے ہیں جس انداز میں میرا سجاد مولا خیموں کو جلنے کے بعد کبھی سکینہ کو دیکھنا، کبھی خیمے کا جلنا، کبھی یہ فریاد کرنا، اے جدہ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا گواہ ہے، اللہ نے کربلا میں رباط کے ذریعے سے حسین کو 2 بچے عنایت فرمائے تھے۔ پوری کربلا انہی دونوں بچوں کی بنیاد پر تعمیر ہو گئی۔ ایک کو اصغر کہا جاتا ہے، ایک کو سکینہ کہا جاتا ہے، مگر ہاں عزادارو، میر انیس نے اس حق کو الگ زاویے سے ادا کیا۔ بآخری منظر کی طرف بڑھ رہا ہوں، چند ظاہر میر انیس کے مصروں کا سہارا لینا چاہتا ہوں اور آج کی تاریخ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تو میر انیس نے ایک بیٹی کا سہارا لیا اور کن لفظوں کو دنیا کے حوالے کیا۔ میر انیس نے بھی وہاں ایک بیٹی کا سہارا لیا، مگر اسے صغرا کہا جاتا ہے کہ اگر باپ پردیس جا رہا ہو اور پورے گھر کو لے کے جا رہا ہو اور اگر بیٹی کو نہ لے جا پا رہا ہو تو یا تو وہ باپ بتائے گا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، یا وہ بیٹی بتائے گی جس کا بھرا گھر پردیس جا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ نثر کی دنیا میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی جو نظم کی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے میر انیس نے 2 مصروں کا سہارا لیا اور قلب صغرا کی کیفیت کو عزاداروں تک پہنچا دیا۔ کیا کہا میر انیس نے بزبان صغرا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا، مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ظاہر ہے کہ آخری منظر تک جانے کے لیے یہ مقدمہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ میر انیس کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا، مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ ہائے کربلا جانے کی کتنی تمنا تھی، شاید یہی وجہ ہے سکینہ نے حیات کی آخری رات میں جو پھوپھی اماں سے وصیتیں کی اس میں یہ فقرہ پایا جاتا ہے، اے پھوپھی اماں صغرا سے کہہ دینا اچھا ہوا تم مدینے میں رہ گئی، ارے کربلا آتی تو شاید تڑپ کے
جزاک اللہ، یہی طریقہ گریہ ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ در و دیوار حسین کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں، یہ زمین حسین کی مظلومیت پہ رو رہی ہے۔ اے عزادارو، رونے والو، یہ قافلہ مدینے سے نکلا، تفصیل نہ پڑھوں گا۔ اس جلوس کے نکلنے کے بعد کی یہ پہلی تقریر ہے، اور اس کے بعد بھی تقریریں ہیں۔ دوسرے ذاکرین کے لیے مصائب کا چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ میں 2 لفظوں میں اس پورے قافلے کی نوعیت آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں کہ جب حسین کربلا آئے اور عصر عاشور یا روز عاشور، جب حسین وقت رخصت آخری بار خیمے میں آئے، جاؤ عزادارو، خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے۔ میری ماں اور بہنوں، جب اپنی 4 سال کی بیٹیوں کو پیار کرنا تو مظلومیت رباب کو یاد کر لینا۔ جو بی بی کربلا سے شام تک یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ شمر سکینہ کو تماچے لگا رہا ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت برداشت کر کے یہ لفظیں، بہت حوصلہ پیدا کر کے یہ لفظیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حسین خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئے۔ مجھے انصاف سے بتائیں، جو سکینہ باپ کے سینے پہ سوتی تھی اسے تو حسین کے پہلو میں رہنا چاہیے، مگر ذرا سکینہ کی بے کسی آپ دیکھیں۔ جیسے ہی باپ رخصت کے لیے خیمے میں آیا، بچی خیمے کے باہر آ گئی۔ مقتل میں چچا کا لاشا، بھیا علی اکبر کا لاشا، سکینہ کسے آواز دے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ذوالجناح کے قدموں میں باہوں کو ڈالا۔ اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے جا۔ جزاک اللہ۔ شہزادی آپ کو اجر عنایت فرمائے، آپ نے آج کی تاریخ کا حق ادا کر دیا۔ بہت دیر سے رو رہے ہیں، مگر میں نے بھی اتنا سفر اسی ایک لفظ کے لیے کیا ہے۔ اے عزادارو، حسین پشت فرس پر سوار ہوئے، چاہتے تھے کہ اپنی وعدہ گاہ کی طرف بڑھ جائے، مگر ذوالجناح نے قدموں کو آگے نہ بڑھایا تو فاطمہ کے لال نے تڑپ کے یہ کہا، اے ذوالجناح، یہ حسین کی آخری سواری ہے۔ اے میرے باوفا گھوڑے، مجھے کربلا کے مقتل تک پہنچا دے۔ لو عزادارو، ذوالجناح نے اشارہ کیا، حسین نے ذوالجناح کے قدموں کی طرف دیکھا۔ حسین گھبرا کے پشت فرس سے اتر آئے۔ دنیا میں کوئی باپ یہ منظر نہ دیکھے جو حسین نے کربلا میں دیکھا۔ کلیجہ پھٹ جائے گا عزیزو اگر تصور کر لیا جائے۔ حسین پشت فرس سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، اور اس منظر کو بھی میر انیس نے ہی دنیا کے حوالے کیا، اور کیا لفظ دنیا کے حوالے مصروں کی شکل میں رکھ دی کہ سکینہ کہتی ہے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ واقعی آپ نے حق گریہ ادا کر دیا۔ میں آخری منظر پر آ گیا، آخری لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ میر انیس نے جو یہ مصرے ہمارے حوالے کیے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ظاہر ہے علامہ رشید ترابی اگلے سارے مصروں کو پڑھا کرتے تھے، خاص طور سے شام غریبہ میں، مگر آج اس کا وقت نہیں ہے۔ میں ایک آخری منظر آپ کے حوالے کروں کہ جب حسین نے بچی کو سمجھایا تو بچی نے ساری امید کو جمع کر کے ایک آخری فقرہ کہا، بابا آخری بار کلیجے سے لگا لو۔
سے صبر کر رہا تھا، مگر ہائے رے مظلومیت سکینہ، بچی نے ایک آخری امید کا اظہار کر دیا، بابا آخری بار مجھے کلیجے سے لگا لو۔ مختل نے ایک فقرہ لکھا، فاطمہ کا غریب لال کربلا کی جلتی ریتی پر لیٹ گیا، آؤ سکینہ یہ تمہاری آخری خواہش میں پوری کر دوں، ہمارا کروڑوں سلام اس بامعرفت بیٹی پر جس نے باپ سے آخری لمحے میں پانی نہ مانگا، صرف اتنا کہا آخری بار کلیجے سے لگا لو۔ ختم ہو گئی تقریر۔ مختل نے اس فقرے کو ذرا سا بدل کر لکھا کہ اس کے پہلے جب سکینہ باپ کے سینے پر سونے کے لیے آتی تھی تو اپنی باہوں کو حسین کے گلے میں ڈال کر سوتی تھی۔ لو عزادارو تقریر ختم ہو گئی۔ اب جو اگلے سال زندہ رہے گا اسے 8 ربیع الاول میسر ہوگی۔ اے فاطمہ کے لال الوداع، اے حسین الوداع، اے غازی عباس الوداع، اے علی اکبر الوداع، اے شہزادے اون و محمد الوداع، اے کربلا کے شہیدوں الوداع۔ تاریخ نے جو فقرہ لکھا کہ اس کے پہلے جب بھی سکینہ باپ کے سینے پر آئی تو اپنی باہوں کو باپ کے گلے میں ڈال کر سوتی تھی، مگر آج جب آخری بار آئی تو باہوں کو گلے میں نہ ڈالا، ننھی ننھی ہتھیلیوں کو باپ کے رخسار پہ رکھ کر باپ کو دیکھا اور ایک فقرہ کہا، بابا کیا ایک بات پوچھ لے سکینہ؟ بابا اگر اجازت ہو تو ایک بات سکینہ پوچھ لے۔ حسین کہتے ہیں بیٹی جلدی پوچھو، وعدہ طفلی کو ادا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بچی نے کہا بابا میں فوراً سوال کرتی ہوں، کہاں پوچھو میری لاڈلی۔ بچی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے یہ پوچھا، میرے بابا کیا آپ کے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ آپ ذرا سا سکینہ کی تڑپ کو محسوس کرے۔ بچی نے تڑپ کے پوچھا بابا کیا آپ کے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ حسین نے بچی کو دیکھا، ایک فقرہ کہا ہاں میری لاڈلی ایک طریقہ میرے بچنے کا ہے۔ بچی نے امید کو ہاتھوں میں لیا، سوال کیا بابا جلدی بتاؤ۔ حسین نے کہا بیٹی میں یزید کی بیعت کر لوں۔ ہتھیلیوں کو ہٹا لیا، سینہ چھوڑ